آج ہم ایک ایسے بنیادی خیال پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کے لیے کامیابی کے معنی ہی بدل دیے ہیں۔ یہ احساس شاید بہت سے لوگوں کے لیے جانا پہچانا ہو کہ انسان باہر کی دنیا میں تو سب کچھ حاصل کر لے لیکن اندر ایک خالی پن محسوس ہو۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں سے ہماری آج کی بات شروع ہوتی ہے۔ اور یہ صرف ایک جگہ کی بات نہیں ہے، یہ مایوسی ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ملتی ہے، چاہے وہ ڈائٹنگ ہو جو بیچ میں ہی چھوٹ جائے یا دفتر میں محنت کے باوجود اطمینان نہ ملنا۔ ہر طرف ایک ہی احساس ہے کہ ہماری بہترین کوششیں بھی کہیں نہ کہیں کم پڑ رہی ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اسٹیفن کووے کے مطابق اصل مسئلہ ہماری کوششوں میں ہے ہی نہیں بلکہ اس میں ہے کہ ہم کامیابی کو دیکھتے کیسے ہیں۔ یہاں پر دو بالکل الگ سوچ کے انداز سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے شخصیت کی اخلاقیات جو بس اوپر کی چیزوں پر، ٹیکنیکس پر اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہم دوسروں کو کیسے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف ہے کردار کی اخلاقیات جس کی بنیاد بہت گہری ہے، یعنی دیانتداری، ہمت اور عاجزی جیسے اصولوں پر۔ اور یہ مثال تو کمال کی ہے، یہ بالکل واضح کر دیتی ہے کہ گڑبڑ کہاں ہے۔ جیسے کھیتی باڑی ایک قدرتی عمل ہے، ویسے ہی ذاتی ترقی بھی۔ اس میں فوری حل یا شارٹ کٹس کام نہیں آتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سوچے کہ امتحان کی طرح فصل کاٹنے کے لیے بھی رٹا لگایا جا سکتا ہے۔ تو اصل بات ہماری ٹیکنیک یا ہمارے طریقوں کی ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ تو ہمارا دیکھنے کا انداز ہے، ہمارا نقطۂ نظر ہے۔ اچھا، تو اگر مسئلہ ہمارے دیکھنے کے انداز میں ہے تو پھر حل کہاں ہے؟ حل باہر نہیں، حل ہمارے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی دیکھنے کے انداز کو پیراڈائم کہتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے ذہن میں ایک نقشہ ہے، ایک ایسا نقشہ جس کی مدد سے ہم دنیا کو سمجھتے ہیں اور اس میں اپنا راستہ بناتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہو اگر ہمارے پاس جو نقشہ ہے جس پر ہم اتنا بھروسہ کر رہے ہیں وہی غلط ہو؟ جواب تھوڑا پریشان کرنے والا ہے۔ ہماری ساری محنت، ہماری ساری پازیٹیو سوچ ہمیں صرف اور صرف تیزی سے غلط منزل کی طرف لے جائے گی۔ اور اسی لیے کووی اندر سے باہر والے نظریے کی بات کرتے ہیں، یعنی حقیقی تبدیلی باہر سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے مرکز سے شروع ہوتی ہے، ہمارے پیراڈائم سے، ہمارے کردار سے اور ہمارے ارادوں سے۔ جب یہ ٹھیک ہو جائیں تبھی باہر کے رویے اور رشتے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس خیال کی سب سے بہترین مثال وکٹر فرینکل کی کہانی میں ملتی ہے۔ نازی کیمپ کی بدترین صورتحال میں بھی انہوں نے یہ دریافت کیا کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، اپنا رد عمل چننے کی آزادی کوئی نہیں چھین سکتا، اور یہی اصل طاقت ہے۔ تو یہ ساری باتیں عملی زندگی میں کیسی نظر آتی ہیں؟ ایک بہت پرانی اور سادہ سی کہانی اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک کسان سے جس سے ایک ایسی مرغی مل جاتی ہے جو روز سونے کا انڈا دیتی ہے، مطلب ایک دم سے اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ لیکن وہ بے صبر ہو جاتا ہے، لالچ میں آ جاتا ہے اور فوری سارے انڈے حاصل کرنے کے لیے وہ اس مرغی کو ہی مار دیتا ہے جو اس کی خوشحالی کا ذریعہ تھی۔ نتیجہ اسے کچھ نہیں ملتا۔ یہ کہانی ہمیں حقیقی اثر انگیزی یا ایفیکٹونیس کا مطلب سمجھاتی ہے، جسے کووی PPC بیلنس کہتے ہیں۔ پی کا مطلب ہے پروڈکشن، یعنی وہ سونے کے انڈے، اور PC کا مطلب ہے پروڈکشن کیپیبلٹی، یعنی وہ مرغی جو انڈے دیتی ہے۔ اب ذرا اسے اپنی زندگیوں پر لاگو کر کے دیکھیں۔ سونے کے انڈے وہ نتائج ہیں جو ہم سب چاہتے ہیں، اچھا کریئر، پیسہ، خوشی۔ لیکن مرغی کیا ہے؟ وہ ہماری اپنی صحت، ہمارے رشتے، ہماری صلاحیتیں ہیں۔ اگر ہم صرف انڈوں کے پیچھے بھاگتے رہے اور مرغی کا خیال نہ رکھا تو آخر میں نہ انڈے بچیں گے نہ مرغی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کہیں ہم سب سونے کے انڈے حاصل کرنے کی دھن میں اتنے مگن تو نہیں ہو گئے کہ اس مرغی کو ہی نظر انداز کر رہے ہیں جو یہ سب کچھ پیدا کرتی ہے؟ ہماری زندگی میں وہ سب سے قیمتی مرغی کیا ہے، اور کیا ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں؟